میرے محترم دوستو، جس راستے پہ ان کی ہڈیاں پگھل گئی، جس نے اپنے 20 سالہ سیاسی دور میں پوری دنیا میں علماء کے مقام کو اٹھایا، اسلامی نظریے کو پروان چڑھایا، اپنے فکر کو انہوں نے پوری دنیا سے متعارف کرایا، آج آپ خوش قسمت ہیں، آپ اس نظریے کے وارث ہیں، آپ اس نصب العین کے وارث ہیں، آپ اس جری کے وارث ہیں، آپ اس انقلابی کے وارث ہیں، اور انشاءاللہ جس منزل کے لیے انہوں نے نشاندہی کی تھی، آپ کے اور میرے لیے نشاندہی کی تھی، اور انشاءاللہ اب اس منزل کے ہم قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو ہمت ہارے تو نہیں ہو نا؟ چھوڑو ان باتوں کو، اب اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ پہ 5 سیٹیں ہیں، 10 سیٹیں ہیں، نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ پارلیمنٹ گھر کی لونڈی ہے، اب اسٹیبلشمنٹ کی، اب ایوان کی حیثیت نہیں، اب اس میدان کی اہمیت ہے، اس میدان کی حیثیت ہے۔ یہ میدان زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، تم جانو اور تمہارے ایوان جانیں، عیاشیاں کرتے رہو، ہم تمہارے اس طرح کے جعلی ایوانوں کو اپنے ٹھوکر کے نوک پر رکھتے ہیں۔ ہم جس جمہوریت کے علمبردار ہیں، وہ جمہوریت آئین کی جمہوریت، اسلام کی علمبردار جمہوریت، قرآن و سنت کی علمبردار جمہوریت، عوام کی نمائندہ جمہوریت، ہم اس کے قائل ہیں، اور اگر وہاں قرآن و سنت نہیں ہے، اگر وہاں اسلام کی سربلندی نہیں ہے، اعلاء کلمت اللہ نہیں ہے، وہاں غلامی ہے، ٹرمپ کی غلامی ہے، امریکہ کی غلامی ہے، غرب کی غلامی ہے، تو ہم ایسے نظام پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، مفتی صاحب نے ہر محاذ پر کارہائے نمایاں انجام دیے۔ آپ نے دینی مدارس کو منظم کیا، آپ نے وفاق المدارس کے قیام کے روح رواں کا کردار ادا کیا، آپ نے ایک اسلامی معاشرے کے لیے اسلام کی بنیاد ڈالی، اسلامی علوم کی بنیاد ڈالی، اسلامی اصول کی بنیاد ڈالی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج اپنا محاذ بھی پہچان لو، اور اپنے مد مقابل کا محاذ بھی پہچان لو۔ جہاں بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، جہاں مغرب کی تہذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے، جہاں عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور اس عریانیت کو یہ لوگ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، جس عریانیت کو یہ روشن خیالی سے تعبیر کرتے ہیں، ہم نے اس کے مقابلے میں آواز بلند کی ہے۔ یہ تمہاری روشن خیالی ہماری نظروں میں تاریکی ہے، جہالت ہے، جہالت کی تاریکی ہے، ہم اس سے معروب نہیں ہوتے، ہم نے اس کو شکست دے دی ہے اور تمہارے ایجنڈے کو ناکام بنا دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اپنے نوجوان کو اٹھاؤ، نئی نسل کو شعور دو، اس کو بیدار کرو، اور ان کو بتاؤ کہ آپ کا مستقبل ٹرمپ کی سیاست نہیں ہے، آپ کا مستقبل
یہود کی سیاست نہیں ہے، آپ کا مستقبل ہنود کی سیاست نہیں ہے، آپ کا مستقبل مفتی محمود کی سیاست ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود! میرے محترم دوستو، جب پاکستان ٹوٹ گیا، کس بنیاد پر ٹوٹا؟ عوام کی اکثریتی ووٹ، اکثریتی رائے کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ عوام کے منتخب پارلیمنٹ کا اجلاس اس وقت کے جنرل یحییٰ خان نے کہا تھا کہ نہیں بلانا، اور وہ اجلاس ملتوی ہوتا رہا اور کہا گیا کہ اگر کوئی ڈھاکہ گیا تو ہم ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ یہ مفتی محمود تھا جس نے اپنے وفد کی قیادت کرتے ہوئے ڈھاکہ کی سرزمین پر قدم رکھا اور کہا میں ملک کو توڑنے نہیں دوں گا۔ لیکن جب بڑوں نے فیصلہ کر لیا تھا، ملک ٹوٹ رہا تھا اور پاکستان بچا کچا پاکستان وجود میں آیا، 1 یونٹ ٹوٹا، صوبہ سرحد وجود میں آیا، تو اس کے پہلے وزیر اعلیٰ مفتی محمود بنے تھے، اور زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا، 9 مہینے کے بعد جمہوریت پر شب خون مارا گیا، بلوچستان کی حکومت توڑی گئی، اور جب بلوچستان کی حکومت توڑ دی گئی تو یہاں صوبہ سرحد کی حکومت کے وزیر اعلیٰ نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ اور پھر یہاں آئین بنا، پاکستان کا پہلا آئین، وہ پاکستان جسے سرزمین بے آئین کہا جاتا تھا، اس سرزمین کو آئین دیا گیا، اور پہلی مرتبہ اس آئین میں قرار دیا گیا کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ اس آئین میں یہ قرار دیا گیا کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی، اور یہ قرار دیا گیا کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں آیا، اس کی سفارشات پر قانون سازی ہوگی، لیکن میرے دوستو 1973 میں جو اسلامی نظریاتی کونسل بنی، اس کے سفارشات مکمل ہوئے، پارلیمنٹ میں آئے، لیکن آج تک کسی ایک سفارش پر بھی قانون سازی نہیں کی گئی۔